آج عمران خان نے بسم اللہ آج عمران خان کے پاس KPK کے چیف منسٹر صاحب آئے اور آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اجازت نہیں ملی اندر جانے کی، حالانکہ وہ اجازت لے کر آئے تھے۔ تو عمران خان نے آج سب سے پہلے تو مبارکباد دی چیف منسٹر کے لیے کہ وہ بڑے ان کے پرانے ورکر ہیں، ساتھی ہیں، اور انہیں ان کی تعریف کی اور امید کی کہ وہ انشاءاللہ KPK میں ایک نیا انقلاب لائیں گے، جو ہم سب چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے۔ اور دوسرا، انہوں نے علی مین گنڈا پور صاحب کے لیے کہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ انہوں نے بڑی ڈگنیٹی سے اپنا حکومت ٹرانسفر کی۔ اور پھر ان کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ وہ جو یہ جوڈیشل کمیشن کی کل انہوں نے کہا تھا کہ بنے، جو بہت ضروری ہے، سارے جو 9 مئی 26 نومبر کشمیر کا جو قتل عام ہوا ہے اور مرید کا، انہوں نے کہا اس کا جوڈیشل کمیشن فوراً بننا چاہیے کہ اتنے ظلم ہوئے، اور آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کتنے لوگ بے گناہ اس میں مارے گئے ہیں۔ آپ میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر بار بار آواز اٹھائے اور لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پہ کتنا قتل ہوا ہے، ان کی تصویریں، ویڈیوز لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنے ملک میں ہمارے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ اور اگر 9 مئی میں یہ بنا دیتے، جو کہ عمران خان شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی CCTV فوٹیج ریلیز ہوئے، انہوں نے آج تک وہ نہیں کیا۔ اور ایک تو 9 مئی میں کتنے قتل ہوئے وہ سب جانتے ہیں آپ، اور اس کا آج تک لوگوں کو انصاف نہیں ملا، اور لوگ ابھی تک اس کی سزائیں اور جیلیں کاٹ رہے ہیں کہ 10-10 سال کی سزائیں دے کے، اور بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کیا، آج تک کسی نے، آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی، حالانکہ آپ اتنے شوق سے آتے ہیں، لیکن اس کا ضرور آپ اس پہ بات اٹھائیں کہ 26 نومبر میں جو ہوا، اور کشمیر کا ابھی ہوا ہے، اور اب جو مرید کا ہوا، تو اس کے لیے عمران خان نے ڈیمانڈ کیا جوڈیشل کمیشن۔ اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم تھی، یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں پہ انصاف کے لیے جا نہیں سکتے۔ پہلے بھی جو جج تھے، عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ، امید الدین، اور یہ سب لوگوں کے پاس، اب ڈوگر صاحب ہیں، کسی نے، سب ان کے پاس پٹیشنز گئی ہیں، کیسز لے کر گئے ہیں، کوشش کی ہے۔ ابھی بھی جب بھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو آج بھی ہائی کورٹ بالکل خالی تھا، اتنی بڑی عمارتیں اور اتنا بڑا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں تھا سننے کے لیے۔ آج حالانکہ تاریخ دی ہوئی تھی القادر کی، جو کہ 10 مہینے بعد القادر کی تاریخ ملی تھی، اور جو یہ سارا عاصم لاء کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ساری پاکستان کی جو یہ کورٹس ہیں وہ ملٹری کورٹس میں بدل چکی ہیں۔ جیسے ملٹری کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں، ویسے یہاں پہ اسی قانون کے تحت یہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور پھر افغانستان کا، کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، کل بھی ایک کہا تھا کہ میں اس کے بیچ میں پیرول پہ نکل کے میں ان کے اندر فیصلہ کروانے کی کوشش کر سکتا ہوں، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری کور، جو یہ مارشل اور ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی بندوق کے ساتھ فیصلے کرا سکتے ہیں، لیکن امن اس طرح نہیں کرا سکتے، کیونکہ ملٹری، آپ نے دیکھا ہی ہوگا پچھلے سب ڈکٹیٹرز کے دور میں کیا ہوا، اور یحییٰ خان کی تو سب نے کہا، ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور اب یہ انہوں نے کہا کہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی ہے، وہی پولیٹیکل سلوشن لا سکتی ہے اس جنگ، اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے ادھر، اس کا حل صرف پولیٹیکل سلوشن سے ہے۔ اور جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، وہ کبھی بھی اس پہ فیصلے نہیں کرا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس وہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے ہم پولیٹیکل فیصلہ کروائیں، پولیٹیکل سلیوشن کرائیں،
اور انہوں نے اپنے پیرول پہ کہا ہے کہ مجھے آپ نکالیں، میں اس کے ساتھ افغانستان وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ امن کا کرا سکتے ہیں، ورنہ دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا تجویز دیا انہوں نے، اور باقی اب ان کی 29 تاریخ تک، اور جو جمعے کے بعد جو وہ ہے پروٹیسٹ، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سب نکلیں KPK میں، اور جمعے کی نماز کے بعد جا کے وہاں پہ سب نے جوڈیشل کمیشن کے ڈیمانڈ کرنی اور احتجاج کرنا ہے۔ اور اب اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو جو اگلا حادثہ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہو جائے گا، کیونکہ ہر پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ پہلے سے بڑھ رہا ہے۔ تو اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ عمران خان ہمیشہ فیصلہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی طرح ہوئے، کورٹس کریں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ ہم احتجاج سے فیصلہ کروائیں، وہ کہتے ہیں خود کورٹس میں فیصلہ ہو۔ تو امید ہے کہ ہماری کورٹس اب اس دفعہ کوئی حقیقی آزادی کا طرح جو عمران خان کی حقیقی آزادی ہے اس کی طرف فیصلہ کریں گے، اور ہم نے سب نے حقیقی آزادی کی طرف اب جانا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے لیے خان صاحب نے کوئی سجیشن دی ہے کہ کس کس کو کابینہ میں رکھا جائے؟ ایک نام تو بتایا تھا مزمل اسلم صاحب کا۔ نہیں، ہمیں نہیں پتہ، یہ تو صرف جو پیغام ہے وہ بتا دیا۔ صرف پیغام ہے آج کا۔